بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑ چکے ہیں، اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ اور جب نوجوانوں میں کوئی برائی یا کوئی بری عادت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاشرے، اس قوم کے اندر دیمک لگ چکی ہے، اور وہ دیمک اندر ہی اندر سے ان کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان معاشرے کا ایک اہم ستون ہوتے ہیں، اور ہر شعبہ ہے زندگی میں ان کا کردار مرکزی کردار ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ نوجوان کہاں کھو گئے جو کل تک اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ دنیا کو خلوص اور امن کا پیغام دیا کرتے تھے، جو برائی کے خلاف صف آرا ہو جایا کرتے تھے، جنہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاہین کہا تھا۔ وہ نوجوان کہاں کھو گئے جو حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے بچے آج بھی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود اسلامی تعلیمات سے گامزن کریں، اور وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائیں ان کا اہتمام کریں۔ کسی نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، آپ کا ہر بیٹا ولی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ہر نماز میں التحیات کے بعد، رب جعلنی کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں دو نعمتیں خاص طور پر عطا فرمائیں گے، ایک صالحیت، دوسری صلاحیت۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہے، قرآنی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآنی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ یہ بڑی کمال کی دعا ہے، آپ اس کے مفہوم کو تھوڑا سمجھیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ ایک بیوی بھی ہو سکتی ہے، ذریت بھی صرف اولاد کو نہیں بلکہ نسل در نسل کو کہتے ہیں، یعنی ہماری بیویوں کو بھی اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری نسل کو متقیوں کا امام بنا، متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام، ولی نہیں بلکہ ولیوں کا امام، نیکوکاروں کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل لولی، لنگڑی، اپاہج، اندھی، بے وقوف، پاگل، نافرمان، بد کردار نہ پیدا ہو، بلکہ آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، فرما بردار ہو، اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے والی ہو، آپ کے لیے ماتھے کا جھومر ہو، تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کریں، اور رب جعلنی کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک خاص عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے لیے جن کے بچے نافرمان ہوں، بدتمیز ہوں، راستے سے ہٹ چکے ہوں، بھٹک چکے ہوں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اس دعا کو آپ کسی وقت دن میں 11 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے قبل یہی عمل پھر دہرائیں۔ اب بچے خواہ سو چکے ہوں یا جاگ رہے ہوں، پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ بچوں کی والدہ بھی اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کے بچے فرمانبردار بن جائیں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے، بدتمیزی چھوڑ دیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ عمل آپ کریں۔ اس عمل کے ساتھ ایک کام اور ضرور کریں، آپ گھر میں کوئی مناسب وقت تجویز کر کے کم از کم آدھا گھنٹہ، اس آدھے گھنٹے میں آپ احادیث مبارکہ کی تعلیم دیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور سننے سنانے کا نظام مرتب کریں۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو بڑی حکمت، بڑی بصیرت کے ساتھ، شفقت اور نرمی کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنائیں، اور اس میں ان کو
اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی پہچان کروائیں، سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت سکھائیں، سچ میں عزت اور جھوٹ میں شرمندگی کا پتہ دیں، سچ پر فضیلت اور جھوٹ پر گناہ کا یقین ان کے دل میں اتاریں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت ان کے دل میں اتاریں۔ آپ اس عمل کو چند دن کریں، چند ہفتے کریں، چند ماہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی حالات آہستہ آہستہ سدھار کی طرف آ جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کریں، آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کریں گے، آہستہ آہستہ بچوں میں اور بڑوں کے حالات میں سدھار آتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو عافیت اور سعادت سے نوازے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔